سرخ عروسی جوڑے میں میرا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا اور میں سمٹ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا اور ایک ایسی مصیبت میرے گلے پڑنے والی تھی جسے میں نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالا تھا، بالکل اپنی مرضی سے۔ مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور میں پچھتا تو نہیں رہی تھی، مگر میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کمرے کی کھڑکی سے کود کے اپنی جان دے دوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ اندر آ چکا تھا۔ مگر وہ انسانوں کی طرح اندر نہیں آیا تھا، بلکہ دندناتا ہوا آیا تھا اور بیڈ پر جوتوں سمیت چڑھ کر چھلانگیں لگانے لگا۔ اس کے گلے میں پھولوں کی مالا ہچکولے کھا رہی تھی اور گلاب کی پتیاں میری آغوش میں گرنے لگیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں صرف اور صرف کانٹے ہی ہیں۔ آنسو متواتر میری آنکھوں سے بہنے لگے، میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے کیسا غم تھا جو ایک دم سے میرا دل پھٹنے لگا۔ اچانک ہی میرے شوہر نے محسوس کیا تو دھڑام سے میرے آگے بیٹھ گیا اور میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، ارے تمہیں کیا ہوا؟ میرا ڈانس تمہیں پسند نہیں آیا؟ تم روتی ہوئی بالکل چڑیل لگ رہی ہو، پلیز مت رو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور پھر زور سے کہا لگا کے ہنسنے لگا کہ اس کے حلق کا کوا تک نظر آنے لگا۔ مجھے اس سے شدید کوفت اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا وہ 30 سال کا مرد میرا شوہر تھا، مگر اس میں مردوں والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ بالکل پاگل سا بچہ تھا جسے میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور اب ساری زندگی میں اس کے اتاب کا اور پاگل پن کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے ایسے دیکھتا رہا، کہنے لگا، اگر تم مجھے تھپڑ نہ مارتی تو شاید میں تم سے نرمی برتتا، مگر تمہیں دیکھ کے مجھے وہ تھپڑ یاد آ جاتا ہے۔ کیا کروں، تھوڑی سختی تو دکھانی پڑے گی۔ اور پھر اچانک اس نے میرا زیور اتارنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اترنے لگا۔ میں جانتی تھی اب وہ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی میڈیکل ہسٹری میں پڑھ چکی تھی کہ وہ عورت کو دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ جانے والا انسان ہے، اور وہ اپنے حواس اور ہوش کھونے لگتا ہے۔ اسے اپنے جنون اور پاگل پن کو کسی پہ اتارنا ہوتا تھا، اور اس بار میں اس کے نشانہ بننے والی تھی، اور میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے خود کو اس کے جنون کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس سے شادی کرنے کی جو قیمت میں نے لی تھی اب اسے قسطوں میں ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا، اور مجھے یہ حکم تھا کہ میں اس کے آگے چوں بھی نہ کروں۔ وہ جیسے چاہے گا اپنی منمانیاں کرے گا۔ اور پھر اس رات اس نے میرے ساتھ، میں امارہ توقیر ہوں جس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم اس کا ایک عورت ہونا تھا۔ اس جرم کی سزا سے نابلد میں ایک ہنستی مسکراتی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی تھی اور رگوں میں اس دنیا کو تسخیر کرنے کے خواب دوڑ رہے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی فضا مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میرا باپ ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ ہم مختصر سے لوگ تھے، اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر اس میں جی رہے تھے۔ ہماری زندگی امن اور سکون کا گہوارہ تھی، کیونکہ ہم دونوں بہنوں کو ماں باپ کی محبت اور توجہ خوب مل رہی تھی۔ گریجویشن کے بعد میری بھی خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑی بزنس وومن بنوں، کیونکہ میں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ ایک ایسی کمپنی میں جاب کرتے تھے جس کا باس USA میں بھی اپنے بزنس کو بڑھا چکا تھا اور ملک کا امیر ترین بزنس مین تھا۔ میرے والد ان کے بھروسے کے آدمی تھے اور ان کے مینیجر کی حیثیت سے جاب کرتے تھے۔ وہ اکثر ہی مجھے اپنے آفس لے کر جاتے تھے، کیونکہ مجھے بھی بزنس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ایک دو بار میں ان کے باس سے بھی ملی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش مزاج انسان تھے، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے۔ میں ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی۔ میں ان سے بہت کچھ سیکھنا بھی چاہتی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ماسٹرز کے بعد آپ کے آفس میں جاب کروں گی اور آپ سے اور آپ کے باس آفاق افندی سے کامیاب بزنس وومن بننے کے گر سیکھوں گی۔ میرے والد صاحب مسکرا دیتے تھے، کہتے تھے، کیوں نہیں، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم بہت ہی زیادہ ترقی کرو گی۔ میری دعائیں، میری سپورٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں میں خواب سجانے شروع کر دیے
ماسٹرز کے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز سر پر تھے۔ میں دن رات کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی تھی کیونکہ میں بہت ہی اچھا GPA گین کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے بغیر سفارش کے جاب مل جائے۔ میں اپنے خوابوں تک پہنچنے کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی، بس ہاتھ بڑھاتی اور سب حاصل کر لیتی۔ مگر جس سیڑھی پر میں کھڑی تھی وہ سیڑھی ایک دم میرے نیچے سے کھینچ لی گئی اور میں منہ کے بل گری، کیونکہ اب میری ہنستی کھیلتی زندگی میں ایک بھونچال آنے والا تھا۔ میری بربادی کی شروعات بس ہونے ہی والی تھی۔ ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد جب میں نے خوب تیاری کر کے اپنے فادر کے ساتھ ان کے آفس میں جاب انٹرویو کے لیے گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی تو میرے فادر اپنے آفس میں جا چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک بھی کہا تھا۔ میں اپنی فائلز اپنے ساتھ والی نشست پہ رکھ کے انتظار کرنے لگی۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی قسمت آزمانے وہاں آ چکے تھے، اپنی اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ایکسائٹڈ تھی اور بہت نروس بھی تھی۔ اپنی قابلیت پہ بھروسہ تھا مگر دل ڈوب کے ابھر رہا تھا۔ جیسے ہی میرا نام پکارا گیا میں ایک دم سے اٹھی۔ اپنی فائل اٹھانے کے لیے جیسے ہی میں نے ساتھ والی نشست دیکھی تو وہ خالی تھی۔ میرے سارے ڈاکیومنٹس غائب تھے۔ ایک دم سے مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے، آسمان میرے اوپر گھومنے لگا۔ میں حواس باختہ سی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے انہیں تلاش کرنے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ دوسری بار میرا نام لیا گیا اور مجھ میں پھرتی آ گئی۔ میں اپنا پہلا امپریشن اچھا بنانا چاہتی تھی اور اچھا کرنے کے چکر میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے فادر کے آفس جانے لگی تاکہ وہ کچھ ہیلپ کر سکیں یا اپنے باس سے بات کریں کہ میں اینڈ پہ انٹرویو دے دوں گی۔ مگر راستے میں میری نظر ایک لڑکے پہ پڑی جس کے ہاتھ میں میری وہ فائل تھی جس کا رنگ گرین تھا۔ میں سر پر دوڑ لگا کے اس کے پاس جانے لگی تاکہ اس سے اپنی فائل چھین سکوں اور اس کے منہ پہ ایک تھپڑ جڑ سکوں۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گئی وہ گھونسلا بالوں والا اوٹ پٹانگ سا لڑکا مجھے دیکھ کر کہے لگا کے ہنسنے لگا۔ مجھے تو وہ کوئی نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے گھوری ڈالی، اپنی فائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا یہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ اب میری ہو چکی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کون ہو تم؟ میرے ڈاکیومنٹس مجھے واپس کرو۔ مگر وہ پھر سے گلا پھاڑ کے ہنسنے لگا۔ اب تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے۔ میرا غصے سے خون کھول رہا تھا۔ اس انسان کو گارڈز نے اندر گھسنے بھی کیسے دیا؟ ایک دم سے میں نے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹنے کی کوشش کی تو اس نے میری کمر کے گرد بازو ڈال کے کس کے مجھے اپنے پاس قریب کر لیا۔ مجھے لگا اب میری برداشت جواب دے چکی۔ میں نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ چند راہگیر جو اپنے اپنے کاموں سے کہیں جا رہے تھے ایک دم سے رک کے تماشا دیکھنے لگے۔ میرا چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا۔ کہنے لگا تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا بھی کیسے؟ تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تم ایک پاگل انسان ہو۔ یہ کہہ کر فائل میں نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی اس نے ایک دم سے میری فائل واپس چھین لی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر 2 سے 4 حصوں میں اور ہوا میں اچھال دیا، اور میں بالکل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی بھر کی محنت اس نے چند سیکنڈز میں پھاڑ کے ہوا میں اچھال دی۔ یہ میرے اصلی ڈاکیومنٹس تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا حشر نشر کر دیتی اچانک میرا باپ حواس باختہ سا وہاں آیا، مجھے بازو سے پکڑ کے پیچھے کو دھکیلا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیں بابا، میں آج اس کو جان سے مار دوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ پاگل جاہل انسان، نہ جانے کہاں سے گھس گیا اندر۔ میرے باپ نے زور سے اپنی انگلی میرے لبوں پہ رکھی اور کہا کہ بس ایک لفظ مزید مت بولنا۔ وہ اس قدر حواس باختہ تھے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے باپ نے اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھ پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے مگر وہ لڑکا اس قدر بدتمیز تھا، اس نے میرے باپ کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگے،
پھر میری جانب بڑھنے لگا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہارا چہرہ یاد رکھوں گا اور تمہیں جب حاصل کر لوں گا تو روز تمہاری بربادی کی رات ہوگی۔ میں کسی بھی قیمت پہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں ابھی تک بالکل گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی، میرے تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ اور میرے باپ نے اس سے معافی کیوں مانگی؟ انہیں تو اس کے منہ پہ تماچے مارنے چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتی کہ وہ کون ہے، میرے باپ نے جلدی سے میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے آفس میں لے گئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ حد نہیں۔ پانی کا گلاس پی کر کہنے لگے کہ بہت برا ہوا، آج تو بہت برا ہو گیا۔ میں نے کہا بابا آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر وہ کون ہے؟ آپ اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے تم بھی ڈر جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں وارننگ دی ہے اور جس بات کی وہ ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ میں تو بالکل سکتے میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کا کیا مطلب؟ وہ جو باہر بکواس کر رہا تھا کیا وہ سب کر گزرے گا؟ میں ایک دم تلخی سے ہنسنے لگی اور کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، مگر شاید یہ میری خام خیالی تھی کیونکہ میری بربادی اب شروع ہو چکی تھی۔ بابا نے کہا کہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اچھے سے چہرے پہ لپیٹو، میں تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں نے کہا بابا ایسے کیسے؟ آج میرا انٹرویو ہے۔ کہنے لگے بھول جاؤ انٹرویو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ بابا نے اس قدر استحقاق سے کہا کہ میں ایک دم سے سہم گئی، کیونکہ سچویشن واقعی بہت پیچیدہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنے باپ کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے چلتی کمپنی سے باہر آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بابا بہت زیادہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی چلانے لگے، بار بار اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ جب وہ تھوڑے سے نارمل ہوئے تو میں نے کہا بابا پلیز مجھے بتائیں وہ کون ہے اور آپ اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ غلطی اس کی ہے، میں اسے اچھا سبق سکھانا چاہتی تھی۔ بابا نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، دعا کرو کوئی مصیبت ہمارے گلے نہ پڑ جائے، کیونکہ جسے تم پاگل لڑکا کہہ رہی تھی اور جس کے منہ پہ تم نے تھپڑ مارا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باس کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا۔ میرے باس کی جان جس چڑیا میں مقید ہے وہ اس کا بیٹا ہے، ارسل افندی۔ اور میں ایک دم سے سکتے میں رہ گئی۔ میں نے کہا وہ پاگل جاہل گنوار، کیا وہ اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا؟ میں تو جیسے سکتے میں تھی، کیونکہ میں نے پہلے بابا سے سنا تو تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہوا، غلطی تو اسی کی ہے نا۔ میرے بابا مجھے دیکھ کر تلخی سے مسکرائے، کہنے لگے تم نہیں جانتی، ہم ملازم ہیں بیٹا، بے بس اور مجبور ہیں، اگر ہماری غلطی نہ بھی ہو تو بھی قصوروار ہمارا ہی نکلتا ہے۔ بس تم دعا کرو کہ اس غلطی کی سزا زیادہ بھیانک نہ ہو، کیونکہ وہ بہت سر پھرا سنکی لڑکا ہے۔ اگر وہ کہیں بھی آفس میں یا کہیں بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ سر عام بدتمیزی بھی کر لے تو اس لڑکی کی جرت نہیں ہوتی کہ آگے سے اسے روک سکے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ پنگا کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ 2 سال پہلے باس کی ایک سیکٹری نے اس کے ساتھ اسی آفس میں بدتمیزی کی تھی۔ اس کا دوپٹہ نوچ کے اتار دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بنا دوپٹے کے اچھی لگتی ہو۔ اس سیکٹری نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کر لیا تھا۔ باس بھی دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قصور ان کے بیٹے کا ہے، مگر انہوں نے کھڑے کھڑے اپنی سیکرٹری کو جاب سے نکال دیا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، اس کی سیکرٹری کے ساتھ اگلے روز اس کے اپارٹمنٹ میں زیادتی کی گئی اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ زیادتی کس نے کی ہے، مگر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا سب کو، کوئی بھی اس کے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ بیٹا یہ دنیا ظالموں سے بھری پڑی ہے، میں نے تم لوگوں کو آج تک بچا بچا کے رکھا ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آج ارسل آفس آ جائے گا تو میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ غلطی میری ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں تو اپنے باپ کی بات سن کے ابھی تک سانس روکے بیٹھی تھی۔ وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس آفاق آفندی سے آج تک میں انسپائرڈ تھی، ایک دم مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی، جو اپنے بیٹے کے لیے کسی کو بھی ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے۔
میں نے کہا مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، ایسے ظالم لوگوں کے آفس میں مجھے جاب نہیں کرنی بابا۔ بابا کہنے لگے دعا کرو ارسل اس واقعے کو بھول جائے ورنہ بہت برا ہوگا۔ بابا ابھی تک پریشان تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، مگر اگلے روز جب بابا آفس گئے تو پھر لوٹ کر نہ آئے۔ میں سارا دن گھر میں بے چین رہی، مجھے بار بار بابا کی فکر ستا رہی تھی، مگر انہوں نے منع کیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم بالکل بھی پیچھے نہیں آؤ گی۔ جب رات کے 9 بج گئے تو مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ میں بار بار انہیں کالز کر رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، یہ سب کچھ بابا اور میرے درمیان میں تھا۔ جب میں گھر سے نکلنے والی تھی تو اچانک ہمارے گھر میں پولیس آ گئی، ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ مما بھی ایک دم سے حواس باختہ ہو گئیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہمارے گھر میں گھس کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ پولیس والا کہنے لگا تمہارے باپ نے کمپنی میں بہت بڑا گھپلا کیا ہے، ہم اسے اریسٹ کر چکے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ اس نے آفاق آفندی کے کچھ پراپرٹی کے انتہائی اہم ڈاکیومنٹس ان سے دھوکے سے سائن کروا کے اپنے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، ہم وہی تلاش کرنے آئے ہیں۔ اگر وہ ڈاکیومنٹس یہاں سے برآمد ہو گئے تو تمہارے باپ کو بہت بری سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ جو بات بابا کل کہہ رہے تھے کہ دعا کرو کچھ برا نہ ہو، وہ دعا رد ہو چکی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت برا ہو چکا تھا۔ میری مما کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگی میرے شوہر ایسے نہیں ہیں، انہوں نے تو کبھی 1 روپے کی بھی ہیری پھیری نہیں کی آج تک، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی، اور پھر وہ انسپیکٹر میرے بابا کے کمرے سے ایک فائل لے کر باہر آیا اور ہوا میں لہرا کر مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ فائل، اس پہ بہت مضبوط کیس بنے گا، ساری زندگی جیل میں سڑے گا حرامی کہیں کا۔ اور ایک دم سے میرا خون میری رگوں میں تیزی سے دوڑنے لگا، میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں، کیونکہ یہ فائل میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابھی ابھی اس نے میرے بابا کے لاکر میں لا کے چھپائی تھی اور پھر وہاں سے برآمد کی تھی۔ ایسی کوئی فائل میرے بابا کے لاکر میں نہیں پڑی تھی، مگر ہم مجبور لوگ تھے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اختیارات نہیں تھے۔ وہ لوگ جاتے جاتے ہمیں گھر خالی کرانے کی دھمکی بھی دے گئے تھے۔ ہم لوگ راتوں رات سڑک پر آ گئے تھے۔ میرے بلندیوں پر اڑنے کے سارے خواب اپنے کٹے پروں کے ساتھ خاک آلود ہو چکے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتی تو سب کچھ ریت کی مانند مٹھی سے سرک جاتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان سب چیزوں کا حل کیا ہے، میں کس طرح سے اپنے باپ کو وہاں سے نکلوا سکتی تھی۔ اگلے روز میں اسی کمپنی میں دوبارہ گئی جہاں پر میں نے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ میں جیسے ہی باس کے آفس میں گئی، وہ کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا تھا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ والی کرسی پہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا، اپنی دونوں ٹانگیں میز پر سامنے رکھے، LED اسکرین پر کارٹونز دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھا، دستک دے کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آفاق آفندی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر دوڑائی اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر میں وہاں بیٹھنے نہیں آئی تھی، ان سے ڈیل کرنے آئی تھی۔ اپنے گھر کی خوشی اور سکون اپنے آپ کو گروی رکھ کر واپس حاصل کرنے آئی تھی۔ میں ان کے سامنے کرسی پر ٹانگ جما کے بیٹھ گئی، بالکل انہی کی طرح۔ وہ ایک دم ستائشی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں لڑکی، مجھے ایسی با ہمت لڑکیاں پسند ہیں جو کرائسس میں بھی اپنے جذبات کو متوازن رکھتی ہیں۔ ارسل بھی آگے جھک کے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھا اور کہا دیکھا بابا، اسے حاصل کرنے کا کیا طریقہ اپنایا ہے میں نے، آپ کو اب میری قابلیت پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا، میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے گلا پھاڑ کے ہنسنے لگا۔ آفاق آفندی نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ میرے بیٹے تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم پاگل ہو؟ تمہارے جیسا ذہین اور شاطر انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دنیا جو مرضی سمجھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور تمہارے لیے تو میں کسی بھی انسان کو تسخیر کر کے تمہارے پاس لا سکتا ہوں، چاہے وہ میرا بھروسے مند مینیجر ہی کیوں نہ ہو۔ میں ان کی ان بے لگام باتوں سے اندر تک کھولنے لگی، مگر میں نے اپنے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا، کیونکہ میری آفر کے بغیر ہی وہ میری ڈیل مان چکے تھے۔ آفاق آفندی کہنے لگے کہ ویسے تو میرے بیٹے میں کوئی برائی نہیں ہے مائی ڈیئر، مگر ایک عادت اس کی ذرا خراب ہے، اکثر ہی مجھے مشکل میں گرفتار کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارسل کو ہر دوسری تیسری رات ایک لڑکی پر اپنا غصہ اور جنون اتارنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے گھر میں دستیاب نہ ہو سکے تو یہ آفس آ جاتا ہے، اور بیچاری ننھی منی لڑکیاں میرے بیٹے کی بے ضرر سی بدتمیزیوں سے ڈر جاتی ہیں، اکثر تو شکایت لگا دیتی ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں، مگر انجام انہیں بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح ہماری طاقت سے بے خبر ہو کر بے وقوفی کر جاتی ہیں، پھر بعد میں صلح صفائی پر آ جاتی ہیں جیسے تم یہاں موجود ہو۔ مگر تم میں اور ان لڑکیوں میں فرق یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کو پسند آ گئی ہو، اور وہ کسی بھی قیمت پر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس بات پر سوچوں تو اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اور نہ میرے لیے، کیونکہ تم اسے ہر وقت دستیاب رہو گی تو پھر یہ ادھر ادھر منہ ماری نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں زور سے ہنسنے لگے، جیسے میں ان کے لیے کوئی کھلونا ہوں۔ ان کی باتیں مجھے اندر تک ہلا کے رکھ رہی تھیں، مگر میں خود کو مضبوط ظاہر کیے بیٹھی رہی۔ کہنے لگا تمہارا باپ کل ہی جیل سے رہا ہو جائے گا، میری کمپنی میں جاب بھی کرنے لگے گا، مگر اس کے لیے تمہیں اپنا آپ میرے بیٹے کے حوالے کرنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ تمہارے ساتھ جو مرضی کرے، تم کوئی احتجاج نہیں کرو گی۔ کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر ایک گہری سانس لی اور کہا کہ مجھے منظور ہے۔ میں اپنے باپ کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں جس وجود کے ساتھ آفس میں گئی تھی اس وجود کے ساتھ باہر نہیں نکلی، اور یہ قیمت بہت بھاری ہونے والی تھی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اپنے باپ کو بچانے کے لیے۔ میں ساری رات درد اور تکلیف سے کراہتی رہی، مگر مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، اور وہ میرے پہلو میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ اس سے نفرت کا اظہار بھی نہیں کر پائی۔ صبح کی اذانیں ہونے لگیں تو میں اٹھ کر شاور کے نیچے کھڑی ہو کر کئی سانحیں سسکتی رہی، پھر نماز پڑھ کے اپنے لیے بے تحاشا صبر اور ہمت کی دعا مانگی، کیونکہ ارسل کے ساتھ باقی کے دن رہنے کے لیے مجھے بے پناہ ڈھٹائی اور ہمت کی ضرورت تھی۔ ایک ہی رات میں میری جان نچڑ چکی تھی، مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو سمیٹے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کے اجالے پھیلنے لگے تھے، میں نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ وہ شاہانہ طرز کا لاؤنج بالکل خاموش، افسردہ سا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا چھوٹا سا لاؤنج یاد آ گیا، جس میں ہر وقت ہم دونوں بہنوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ مما کچن سے ہمیں آوازیں لگاتی تھیں، ساتھ میں ڈانٹ بھی سناتی تھیں، مگر بابا ہمیشہ مما کو ڈانٹ کر کہتے تھے کہ قدسیہ بیگم، میری بیٹیوں کو کچھ مت کہا کریں۔ مما کہتی تھیں آپ نے انہیں سر چڑھا رکھا ہے، اتنے لاڈ اچھے نہیں ہوتے، اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر اس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ مجھے بے اختیار ماما یاد آ گئی، اور بابا کا خیال ایک دم سے مجھے بے چین کر گیا، کیونکہ آفاق آفندی کے مطابق کل رات وہ جیل سے رہا ہو چکے تھے، مگر میں ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہاں آ چکی تھی۔ ارسل کے ساتھ سادگی سے میرا نکاح ہوا تھا، اور میری ماں اور بہن بے بسی سے رو کے مجھے رخصت کر رہی تھیں، مگر میرا ایک آنسو نہیں نکلا تھا، کیونکہ میں انہیں مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ بابا کی خیریت معلوم کروں، مگر میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ کچن میں شاید ملازمہ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھی، اس لیے کھٹر پٹر کی آوازیں میرے خیالوں میں دخل اندازی کر رہی تھیں۔ اچانک ہی آفاق آفندی اپنے کمرے سے نکلے۔ انہوں نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، شاید وہ جاگنگ کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے زندہ سلامت کھڑے ہوئے دیکھ کر تنزیہ مسکرائے۔
کہنے لگے یقیناً تمہارا وقت بہت اچھا گزرا ہوگا میرے بیٹے کی سنگت میں، کیونکہ وہ تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ کل بھی اتاولا ہوا جا رہا تھا شادی کے لیے۔ وہ انتہائی بے شرمی سے مجھ سے رات کی کہانی پوچھ رہے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنی گردن کے گرد مزید لپیٹ لیا تاکہ کم از کم ان کے سامنے میرا پردہ رہ جائے، مگر وہ اس کا باپ تھا، اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ سے بات کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا کیوں نہیں، تم ان سے مل بھی سکتی ہو، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، رات اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں بھی آفس جانے سے پہلے اسے پوچھ آؤں گا، تم جانا چاہو تو میرے ساتھ چلنا۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں اطلاع دے کے چلتا بنا، اور ان کی بات سن کر تو میں اندر سے دہل گئی۔ جس باپ کی زندگی کے لیے میں نے اتنا بڑا جوا کھیلا تھا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ میں اندر تک ہل گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو جامد ہو گئے، مگر یہاں کوئی میرے آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا۔ شاید میری لامتناہی اذیتوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ میں ہاسپٹل پہنچی تو ماما اور فضا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دیکھ کر دونوں مجھ سے لپٹ گئیں اور میں بالکل سکتے میں آ گئی، کیونکہ سفید کفن میں لپٹی کسی کی لاش کو اسٹریچر پر لایا جا رہا تھا، اور وہ لاش میرے باپ کی تھی۔ وہ شاید اپنی جان سے پیاری بیٹی کا دکھ جھیل نہیں پائے اور چل بسے، ہمیں اس بے رحم دنیا کے حوالے کر کے۔ مگر میرے بابا کے ساتھ میں بھی مر گئی تھی، بس اب ایک ڈھانچہ باقی بچا تھا جس کے اندر ٹوٹی بکھری سانسیں باقی تھیں۔ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، کیونکہ میں بدل گئی۔ جس کی زندگی کے لیے میں نے موت کے کنویں میں چھلانگ ماری تھی، وہ پھر بھی نہیں بچ پائی۔ مگر اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ ہر اس چیز کا بدلہ لوں گی آفاق افندی سے۔ وہ سب کچھ چھین لوں گی جس کے بلبوتے پہ وہ خدا بنا بیٹھا ہے، اس کا سب سے پیارا بیٹا۔ میں اسے ایسی اذیت دوں گی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کے موت مانگے گا۔ میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بلیک ہیل کی ٹک ٹک سفید ماربل پر ایک اداس دھن بجاتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر سے سیاہ چشمہ اتار کر اس کمپنی کا تائرانہ جائزہ لیا۔ آج میں اس کمپنی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی، جہاں 2 سال قبل میں ایک جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ ہر کوئی سر جھکائے مجھے سلام پیش کر رہا تھا، اور میں سر خم کر کے انہیں جواب دے رہی تھی۔ آفس پہنچی تو مجھے 2 سال پہلے والے وہ مناظر یاد آ گئے، جب میں آفاق افندی اور اس کے پاگل بیٹے سے ڈیل کرنے آئی تھی، اپنے باپ کی زندگی کے عوض خود کو سونپنے آئی تھی۔ مگر جب وہ نہ رہا تو میرا مقصد بھی بدل گیا۔ میں ان باپ بیٹے پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی، ان کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی تھی، ان کو اپنا اس قدر عادی بنانا چاہتی تھی کہ وہ میرے ایک اشارے پر بھاگے چلے آئیں۔ جانتی تھی یہ سب آسان نہیں تھا، آج اس کرسی پر بیٹھ کر سب کچھ حاصل کرنا آسان نہیں تھا، مگر صرف ایک چیز ہوتی ہے جسے استعمال کر کے ہم اپنی منزل جلدی حاصل کر لیتے ہیں، وہ تھی میری محبت اور توجہ۔ شروع میں ارسل نے مجھ پر بہت زیادہ حیوانیت برتی، مجھ سے غیر انسانی سلوک کیا، کیونکہ شاید اسے میرا وہ تھپڑ مارنا بہت معیوب لگا تھا، مگر وہ نفرتوں کا عادی نہیں تھا، اسے محبت ہی رام کر سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اس کی حیوانیت سہتی رہی، پھر میں نے اس کے مزاج کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیا کہ آخر اس اڑیل گھوڑے کو کس طرح سے لگام دی جا سکتی ہے۔ وہ بھید جلد ہی مجھ پہ کھل چکا تھا۔ آفاق افندی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تھوڑی سی توجہ اور محبت دے سکیں۔ اس نے دنیا جہان کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی تھی، مگر اس شخص کو دولت نہیں، بس تھوڑی سی توجہ اور لگاؤ چاہیے تھا۔ جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو ساری گتھیاں سلجھنے لگیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی اذیت اور تکلیف سہی تھی، اس کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ مجھے بالآخر یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ میں اپنا بدلہ کس طرح سے لے سکتی ہوں۔ یوں میں نے ارسل افندی کو اپنی محبت کے سراب میں ایسا پھنسایا کہ وہ میرے علاوہ سانس تک لینا بھول گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کا ذہن اس کے باپ کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ جس ڈاکٹر کے پاس افندی اس کے علاج کے لیے اسے لے جاتے تھے،
اس ڈاکٹر کو میں نے خرید لیا، وہ مہنگے گفٹس بیچ کر جو مجھے ارسل آئے دن لا کر دیتا تھا۔ اور یوں اس ڈاکٹر نے ارسل سے کہہ دیا کہ اس کا باپ اسے ٹھیک ہونے نہیں دے رہا۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو وہ بھی میرے پاس تیار تھی۔ میں نے ایک لڑکی کو آفاق افندی کے پیچھے لگا دیا، اسے بہکانے کے لیے۔ اس کے ساتھ چند نازیبا تصاویر بنا کر ارسل کو دکھا دی۔ اس لڑکی نے ہمارے گھر پر آ کر اعتراف کیا کہ وہ آفاق کے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ آفاق افندی کی بیوی ہے۔ یوں ارسل کو اس بات کا یقین دلانا کچھ مشکل نہ تھا کہ آفاق اپنے پاگل بیٹے سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، جو آئے دن اپنے باپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ارسل کو بہت گہرا صدمہ لگا۔ اس نے مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، کیونکہ جو محبت اور توجہ میں نے ان 2 سالوں میں اسے دی تھی وہ اس کا باپ زندگی بھر دینے میں ناکام رہا تھا۔ بے شک آفاق اپنے بیٹے کی خواہش اور خوشی کے لیے کسی عام مظلوم انسان کی زندگی تو خراب کر سکتا تھا، مگر چند منٹ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کا حال نہیں سن سکتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بزنس کو پھیلانے میں سر تا پیر بیزی تھا، اور اسی کمزوری کا فائدہ میں نے اٹھایا۔ رفتہ رفتہ ارسل آفاق سے بد دل ہوتا چلا گیا، جو میں کہتی گئی وہ کرتا چلا گیا۔ میں نے کمپنی بہت پہلے ارسل کے نام کروائی، اور پھر ارسل سے ہی دستخط کروا کر اس کے گارڈین کی حیثیت سے اپنے نام کروا لی۔ آفاق کو جب معلوم ہوا تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اب پاکستان میں اس کمپنی میں آفاق کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اس نے مجھ پہ کیس کرنے کی کوشش کی، تب بھی میں نے ارسل کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں بس خاموش تماشائی تھی اور باپ بیٹے کی جنگ سے لطف اٹھا رہی تھی۔ آفاق کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ پاکستان سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو فالج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ ارسل کو دکھ ہوا، مگر میں اندر تک سرشار تھی۔ میں چاہتی تھی اسے ایسی سزا ملے کہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ وہ اپنے باپ کو پاکستان لے آیا۔ آفاق اب بالکل بستر سے لگ چکا تھا، ایک طرف سے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ بیرون ملک اس کی کمپنی میں اس کے مینیجر نے غبن کیا تھا اور وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر تھی، اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے سکون محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے مرے ہوئے باپ کا چہرہ نہیں بھولتا تھا۔ ارسل اب پہلے سے کافی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اس میں کوئی بچپنا نہیں رہا تھا، وہ بس میرے اشاروں پر چلنے والے ایک کٹ پتلی کی طرح تھا، اور اب وہ بالکل ہی میرے لیے بے ضرر تھا اور فضول بھی۔ آج میں اس آفس میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، جس میں اذیتیں تھیں، درد تھا، تکلیف تھی، وہ درد جو ان لوگوں نے دیا تھا جو اب خود اذیت میں مبتلا تھے۔ مگر نہ جانے کیوں میرے اندر کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں اس طرح کی انتقامی روح بننا نہیں چاہتی تھی، مگر جب ظالموں کے ہاتھ نہ کھینچے جائیں تو وہ نہ جانے کتنے ہی مظلوم لوگوں کو کچل کے رکھ دیں۔ میں اکثر ہی اپنی ماں اور بہن سے ملنے جاتی تھی۔ میری ماں وقت سے بہت پہلے بوڑھی ہو چکی تھی، مجھے اب ان کا سہارا بننا تھا۔ جب میں ارسل سے چند دن دور ہو جاتی تو اس پہ پھر سے پاگل پن سوار ہونے لگتا تھا۔ مجھے اب نہ اس پہ ترس آتا تھا، نہ ہی نفرت کا جذبہ تھا، کیونکہ میرا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ارسل کے ساتھ ساری زندگی رہنا تھا یا اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے کسی دوسرے مرد پر اعتبار کرنے اور محبت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے جذبے سرد پڑ چکے تھے، اور شاید میں اب اس کی عادی ہو چکی تھی، مگر مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی۔